بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائٹ آف وزڈم. اگر کبھی کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا ریزن تھی. آبویسلی وداؤٹ اینی ریزن تو کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم اس ریزن کو ڈھونڈنے کے لیے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور ثبوت جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس سارے پروسیس کو انویسٹیگیشن کرنا کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا اس دنیا میں کیا پروسیس ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کی انویسٹیگیشن بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ اس دنیا میں؟ اور ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا طرز عمل اختیار کریں اس انویسٹیگیشن کے سلسلے میں؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے، اور وہ باز پرس کیے جائیں گے. اب اس آیت میں جو پوچھا جانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ در حقیقت انویسٹیگیشن ہے. یہاں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یا اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی حکمت، حکم، تدبیر، تقدیر یا کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں کر سکتے، اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال، سوچ، کسی بھی چیز کے متعلق کمپلیٹ سوال کرنے کا اختیار اور حق رکھتا ہے. اب انویسٹیگیشن سسٹم اس دنیا میں کس طرح سے ہے، یہ ان شارٹ 4 سٹیپس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 1، آئیڈینٹیفائنگ فزیکل ایویڈنس. سب سے پہلے کسی کرائم پلیس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور کوئی بھی فزیکل ایویڈنس جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سو دیٹ کہ کوئی کلو حاصل کیا جا سکے. نمبر 2، گیدرنگ انفارمیشن. یہاں سے انویسٹیگیشن آگے بڑھ جاتی ہے اور اس کلو سے ریلیٹڈ ہر چیز کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. امپورٹنٹ انفارمیشن کو ایک جگہ سیو کر لیا جاتا ہے. نمبر 3، ایویڈنس کلیکشن. اس کے بعد اس تمام انفارمیشن کو انالائز کیا جاتا ہے لیبس کے ذریعے، وٹنسز کے ذریعے، تاکہ انفارمیشن کو ایویڈنس میں چینج کیا جا سکے اور ایک اوتھینٹک فورینسک رپورٹ تیار ہو سکے. نمبر 4، ایویڈنس کلیکشن. پھر اس رپورٹ کو سیو کر لیا جاتا ہے تاکہ کورٹ کی ہیئرنگز میں استعمال کیا جا سکے. اب ہم ذرا اللہ تعالیٰ کے انویسٹیگیشن سسٹم پر غور کرتے ہیں. جیسا کہ اسٹیپ 1 میں فزیکل ایویڈنس کلیکشن کی جاتی ہے، یہی کام ہم خود اپنے اوپر اپنے ہی لیے پوری زندگی کرتے ہیں. جیسے کہ روز قیامت ہمارے ہاتھ، پاؤں ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو ہم اپنے اوپر اس طرح تنہائی اور محفل دونوں میں خود ہی گواہی کے لیے موجود رہتے ہیں. کسی اور کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اسٹیپ نمبر 2 میں جہاں انفارمیشن گیدرنگ کی بات کی جاتی ہے، وہاں 2 فرشتے 24/7 365 ڈیز اے ایئر انفارمیشن رائٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، ہر اس بات کی جو ہم کہتے ہیں اور ہر اس عمل کی جو ہم کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 میں جب ایویڈنس کلیکشن کی باری آتی ہے تو اس کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ پھر جب آئے گی کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروف اور بس کر دے گا. یہاں جب انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہم کیونکہ ہم خوف زدہ ہوں گے ان گناہوں کے لیے جو ہم اپنے پیاروں کی وجہ سے انہیں خوش رکھنے کے لیے اس دنیا میں کرتے رہے ہوں گے، یا پھر ہم ان سے خوف زدہ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نے کسی گناہ کا معاملہ کیا ہوگا یا ان کی حق تلفی کی ہوگی، تو ہم ان سے بھاگیں گے کہ کہیں وہ ہمارے سامنے نہ آ جائیں اور ہم سے اپنا حق نہ طلب کر لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس طرح 1 فارم آف ایویڈنس کلیکشن پوری ہو گئی انسان پہ، کیونکہ غلط اعمال کی صورت میں ہماری اپنی ہی فیملی ہمارے خلاف ایویڈنس بن جائے گی. اسٹیپ نمبر 4 میں یہ تمام ایویڈنس پروٹیکشن ایک بک کی صورت میں جمع ہو رہی ہے. یہ بات تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ روز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں یا ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. تو اس طرح ہماری انویسٹیگیشن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکمل ہوئی، اس دن سے جس دن ہم پیدا ہوئے اور اس دن تک جس دن ہم اس زمین میں واپس لوٹا دیے جائیں گے. فائنلی اس سب کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ایکچوئل ڈے آف ججمنٹ از دا ڈے آف انویسٹیگیشن فار اے مسلم. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی انویسٹیگیشن یہاں اس دنیا میں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنی انویسٹیگیشن کی فکر نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے جس نے بھی جو بھی غلط کیا ہے سب محفوظ تو ہے ایک جگہ پر، تو پھر سزا اور جزا کا اختیار ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ معافی اور احسان کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور بیک ٹو دا پوائنٹ، صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ استغفر اللہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر ہم ہوتے کون ہیں ایسا کرنے والے؟
کیا ہمیں نہیں یاد کہ نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے، مگر ہم وائی می کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا، میرے اوپر ایک کے بعد ایک مشکل کیوں آ جاتی ہے ایٹسیکٹرا۔ یہ سوال در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر اللہ ہماری قسمت کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دے تو ہم بھی اپنے لیے وہ ڈیسیجنز نہیں میک کر سکتے جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھیں، ہر چیز کو خوش دلی سے قبول کریں کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بچیں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔